الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز سامعین اکرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث مبارکہ تلاوت فرمائی ہے۔ اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے تمام کے تمام اصحاب ستاروں کی مانند ہیں، تم ان میں سے جس کی بھی پیروی کر لو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ ان میں سے سب سے عظیم صحابی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ان کا واقعہ پھر کبھی میں اپنے بیان میں ذکر کروں گا، اور صحابہ کرام کی عظیم جماعت میں سے ایک اور صحابی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم صحابی ہیں جو کاتب وحی رہے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ہر موقع پر رہے ہیں۔ انہوں نے ہر موقع پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ساتھ دیا اور وحی کا لکھنے کا سلسلہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاری رکھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، مستقبل کے بارے میں جو پیشن گوئیاں فرمائیں وہ ایسے ہی پوری ہوئیں جیسے کوئی دیکھنے والا اپنی آنکھوں کے سامنے کسی چیز کو ہوتے ہوئے دیکھے اور وہ صحیح وہ چیز ادا ہو۔ اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بھی ہے اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت بھی ہے، اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دفاع بھی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ان کو دعا دی، اللہم اجعلہ ہادیا ومہدیا واہد بہ۔ آپ نے فرمایا کہ یا اللہ اس کو ہادی بنا اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو بھی ہدایت دے اور اس کو بھی اس ہدایت پر چلا۔ اس میں یہ ہے کہ ہادی اسے کہتے ہیں جو کسی کو رستہ بتائے، یعنی کہ ادھر سے کسی نے لاہور جانا ہے، فلاں کے ادھر سے جانا ہے لاہور ادھر سے جاؤ گے اس کو سارا نقشہ بتا دے۔ مہدی اسے کہتے ہیں کہ خود بھی اس پر چلے اور دوسرے لوگوں کو بھی اس پر چلائے۔ اور دوسری پیشن گوئی یہ ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی گود میں لیا جس وقت وہ بچے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ میرا یہ بچہ بڑے ہو کر دو مسلمانوں کی جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ ایسے ہی ہوا جس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ شام کے خلیفہ تھے، اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد انہوں نے اپنی خلافت قائم کر لی شام میں، اور دوسری مدینہ منورہ میں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ تھے۔ خلافت کے زیادہ اہل حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ تھے، لیکن 6 مہینے کی کامیاب خلافت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ پیشن گوئی یاد آ گئی کہ سرکار نے میرے بارے میں یہ فرمایا تھا کہ مسلمانوں کی 2 جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ خود چل کر شام گئے اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صلح کی اور ان کو خلافت دے دی کہ آپ خلافت کا منصب سنبھالیں، میں اس سے بری ہوں۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ خلافت کا منصب سنبھالا، کیونکہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ تھا اگر مسلمانوں کی خلافت 2 حصوں میں اگر تقسیم ہو گئی تو خلافت کی وجہ سے مسلمانوں کے آپس میں اختلافات زیادہ ہوں گے، آپس میں اختلافات ہونے کی وجہ سے آپس کی لڑائیاں زیادہ ہوں گی اور کفار اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔
تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ لوگ آج ہلکی زبان استعمال کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے تمام کے تمام اصحاب ستاروں کی مانند ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آخری صحابی تک تمام کے تمام اصحاب ستارے ہیں، تم ان میں سے جس کی بھی پیروی کر لو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ سرکار نے فرمایا تم ہدایت پا گے تو سیدھے جنت میں جاؤ گے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ستارے ہیں۔ انہوں نے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جو عمل دیکھا انہوں نے کر کے دکھایا، تو اسی طرح ہم اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کے طریقوں پر چلیں گے تو ہمیں اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ اسی لیے جس طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ستارے ہیں، اسی طرح حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ستارے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ستارے ہیں، اور بھی جتنے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں سب کے سب ستارے ہیں۔ کیونکہ ستارہ وہ ہوتا ہے جب رات ہوتی ہے جگمگاتا ہے، اس کے جگمگانے سے پورا عالم روشن ہوتا ہے۔ اسی طرح اصحاب بھی ستارے ہیں، جب وہ جگمگائے تو پورے عالم کو اسلام پہنچا، اگر صحابہ نہ ہوتے تو ہم تک آج دین نہ پہنچتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ ورضوا عنہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ ہم ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، ان کے آپس میں دینی اختلافات ہوں یا دنیاوی اختلافات ہوں، ہمیں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ اللہ جل جلالہ نے ان کی خطاؤں کو معاف کر دیا ہے اور ان کو جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہم ورضوا عنہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے صحابی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ لوگ ہلکی زبان استعمال کرتے ہیں، ان کی خلافت کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ اسی طرح عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی یہی کہتے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی یہی کہتے ہیں، اور صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت مانتے ہیں۔ او بھائیو بات تو سنو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد خلافت میں ہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 نمازیں پڑھائیں۔ 17 نمازیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دفعہ فرمایا کہ میرے بعد اگر خلیفہ ہے تو ابو بکر ہے۔ اور جس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے تو جنہوں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر میں اتارا روضہ رسول میں، تو انہوں نے اپنے کانوں سے یہ آواز سنی ادخلوا الحبیب الی الحبیب، یعنی ایک حبیب کو دوسرے حبیب سے جلدی ملاؤ، ایک حبیب کو دوسرے حبیب سے جلدی ملاؤ۔ ہم ان کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ ان کی عظمت تو خدا تعالیٰ نے اتنی بڑھا دی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب سے مشورہ کرتے ہیں، جو بھی کام کرنا ہوتا ہے اصحاب کو جمع کرتے ہیں، ان سے مشورہ کرتے ہیں، میں نے یہ کام کرنا ہے، آپ کی کیا رائے ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ تو ہم ان کے بارے میں اگر ہم ہلکی زبان استعمال کریں گے تو اپنا ہی نقصان ہے۔ اس لیے ہم ان کے بارے میں جو بھی ان کے اختلافات تھے ان پر ہمیں کوئی تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا رضی اللہ تعالی عنہم ورضوا عنہ، وہ اصحاب ستارے تھے، ستارے ہیں، ستارے رہیں گے۔ جو اصحاب کے بارے میں ہلکی زبان استعمال کرتے ہیں میں ان کو مخاطب کر کے یہ کہوں گا تم انہیں تولتے ہو شرم نہیں آتی ہے، تم انہیں تولتے ہو شرم نہیں آتی ہے، زیر دی رولتے ہو شرم نہیں آتی ہے، بے دھڑک بولتے ہو شرم نہیں آتی ہے، اپنے لب کھولتے ہو شرم نہیں آتی ہے۔ اسی لیے ہمیں اپنے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ اصحاب تھے تو ہم تک دین پہنچا ہے، اگر اصحاب کی جماعت نہ ہوتی تو ہم تک آج دین نہ پہنچتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اصحاب کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔